بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حفظ قرآن کریم کے لیے انتہائی اہم ضوابط، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہیں؟ یعنی جس طرح قواعد ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، معمولات ہوتے ہیں ہر جگہ کے، چاہے وہ سکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی محکمہ ہو وہاں پہ لیکن ہمارا کیونکہ آن لائن بھی سسٹم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ایک فزیکلی اس کو فزیکلی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں کچھ طریقے بتائے جائیں گے سبق یاد کرنے کے۔ یہ آپ کی برکت سے سب کے لیے، حفاظ کرام جو حفظ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی فائدہ مند انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم یہاں سے تجدید حفظ قرآن کا آسان طریقہ، یہ بڑا آسان ہے اس دور میں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ حفاظ جو حفظ و گردان کے بعد، یہ ان کے لیے بھی ہے حفاظ کرام جو حفظ کر چکے ہیں، لیکن ہم بھی ساتھ ساتھ اس کو جو حفظ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو تجربہ کریں گے، کیونکہ زندگی تجرباتی بھی ہے۔ حفاظ کرام جو حفظ و گردان کے بعد اپنی کسی مجبوری یا سستی کی وجہ سے منزل یاد نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ایک بہترین مجرب طریقہ بتایا جاتا ہے جو ہمارے استاد محترم قاری سیف الدین صاحب مدظلہم نے ہمارے بڑے بھائی جان کو بتلایا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس پارے کو یاد کرنا ہو اس کو ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ کے ذریعے جو خود تلاوت کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ یعنی یہ بہت پرانے دور کی کتاب ہے، جس دور میں کیسٹیں ہوتی تھیں، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ، ریڈیو وغیرہ، ابھی استعمال لوگ اس کی جگہ کیا آ گیا؟ موبائل ہے، کمپیوٹر وغیرہ ہے، وہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ آپ ساؤنڈ ریکارڈر جو موبائل میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، اس میں ریکارڈ کر لیں، اپنی آواز کو ریکارڈ کر لیں، جیسے کہ ہم ریکارڈ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت فائدہ مند ہے، اس پہ ہم ماشاءاللہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ اب اس کو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ الگ سے آپ ایک گروپ بنائیں اور اپنی جو ایک صورت ہے اس کو ریکارڈ کریں، اس ایک مکمل آپ کا قرآن پاک ماشاءاللہ ایک کمپیوٹر میں، موبائل میں سیو ہوتا جائے، اس کو بہترین طریقے سے آپ بے شک دیکھ کے پڑھ لیں۔ ایک صورت کو ریکارڈ کیا، اس کو نام دے کے گروپ میں شامل کر دیا، آڈیو گروپ، ٹھیک ہے جی، آڈیو گروپ ہے، ویڈیو گروپ الگ ہو، پھر آپ اس کو جب کلاس نہ ہو، جب آپ پڑھ کے تھک جائیں یا اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں جاتا، تو پھر آپ سنتے رہیں اپنی ہی آواز کو، اپنی آواز سنیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی بھی قراء حضرات ماشاءاللہ ان کو سن سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، وہ جیسے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سنتے ہیں نا، فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن اپنی بھی آواز کو سننا ہے ہم لوگوں نے، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے، بہت فائدہ ہوگا اپنی، اور حسب فراغت بار بار اسے سنا جائے تو منزل بہت جلد یاد ہو جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ طریقہ نہایت آسان بھی اور جسمانی مشقت بھی اس میں نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں حفظ قرآن کریم کے لیے اہم، جو ہمارا ٹاپک تھا، انتہائی اہم ضوابط، ذیل میں یعنی یہاں نیچے جو باتیں لکھی جا رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم ٹاپک وائز کریں گے، کیونکہ وقت تھوڑا تھوڑا لیں گے ہم۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں اہم ضوابط کے عنوان سے قانون ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ طالب علموں کو انہیں ضوابط کی روشنی میں پڑھائیں اور انہیں پر پابندی کرنے پر مجبور کریں، اس سے اساتذہ کی محنت بھی نتیجہ خیز ہوگی اور طلباء کی عمر بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ تو ہے مدرسے کے حساب سے بھی ہے، لیکن مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ محنت و مشقت کا نام ہوتا ہے، اور دین کی جہاں پہ بھی بندہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس سٹیج پہ کام کرنا چاہے، جس سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہے، کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو کام ہر جگہ کر لیتا ہے۔ نمبر 1 اس میں کیا بات ہے جی؟ پہلی ضروری بات، ناغہ قابل برداشت نہیں، یعنی اس کو کیا کہیں گے ہم؟ چھٹی خواہ سختی
بیماری یا حتیٰ کہ والدین یا اولاد کی فوتگی ہی کا موقع کیوں نہ ہو، بہرحال غیاب یعنی غیر حاضری اور چھٹی قطعی ممنوع ہے، سوائے معدود چند مقررہ تعطیلات کے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دن کے ناغہ سے کئی دنوں کی برکت جاتی رہتی ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ ایک دن کی چھٹی سے کئی جو ہے نا برکتیں چلی جاتی ہیں۔ چھٹی کرنے سے منزل کمزور، سب کی کمزور، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، مقررہ روزانہ کا سبق فاتحہ کی طرح، سورہ فاتحہ کی طرح ازبر کریں۔ مقررہ طریقے کے مطابق خوب ازبر اور نوک زباں کیا جائے، کیونکہ آپ قرآن مجید کا جتنا حصہ بھی یاد کریں گے اس کی بنیاد یہی سبق بنے گا۔ یعنی کہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ سبق ہے۔ 20-25 دفعہ یاد ہوتا ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے بڑھا لیں گے، 5-10 دفعہ اوپر پڑھ لیں گے، 60 دفعہ 50 دفعہ ٹھیک ہے 30-35 دفعہ کر لیں گے، یعنی پختہ ہو جائے گا نا۔ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ بار بار دہرائیں گے اتنا ہی وہ بار بار پھر سب کی منزل میں پریشانی ہونے سے بچ جائیں گے ہم، پریشانی نہیں ہوگی ہمیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حتیٰ کہ پورا قرآن شریف بھی ایک سبق کر کے ہی حفظ ہوگا انشاءاللہ۔ بس جب بنیاد ہی کمزور ہوگی، ظاہر ہے کہ اس پر 30 پاروں کی عمارت کی تعمیر بھی لا محالہ کمزور ہوگی، لہذا بنیادی طور پر یومیہ سبق فاتحہ کی طرح خوب ازبر کرنا ضروری ہے، تاکہ ان اسباق کی روشنی میں پورا قرآن کریم بھی خوب مضبوط ہو۔ اگر خدا نخواستہ یومیہ اسباق کمزور رہتے چلے گئے تو پوری عمر حفظ کمزور اور غیر تسلی بخش ہی رہے گا، اور اس کے بعد آپ خواہ کتنی محنت کر لیں، معیاری پختگی قطعاً حاصل نہ ہو سکے گی۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، غلطی کا نشان ضرور لگائیں۔ سب کی پارہ سناتے وقت اور منزل پڑھتے وقت مقام غلطی پر پنسل وغیرہ کے ذریعے نشان ضرور لگائے جائے۔ اگر نشان لگانے سے میں غفلت سے کام لیا گیا تب بھی قرآن پاک فاتحہ کی طرح یعنی سورہ فاتحہ کی طرح ازبر ہو جانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، یعنی سورہ فاتحہ کی طرح سبق نہیں ہوگا پھر۔ اب اس میں انہوں نے چوتھی بات لکھی ہے، ہر غلطی کی اصلاح کم از کم 100 مرتبہ دہرا کر کریں۔ سبق سب کی پارہ منزل کے جن مقامات پر آپ نے غلطیوں کے نشانات لگائے ہیں، ان میں سے ہر مقام کو آگے پیچھے والے دو یا تین کلمات کے ساتھ ملا کر 100 بار خوب صحیح اس طرح دہرائیں کہ آئندہ پوری عمر میں وہ غلطی پھر کبھی آپ سے قطعاً سرزد نہ ہو۔ یہ تکرار والا عمل ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ضبط کی روح رواں ہے، یعنی حفظ کی روح رواں ہے، بلکہ بعض وجوہ سے اس کو ذہانت پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ بغیر اس عمل تکرار کے آپ ضبط قرآن یعنی حفظ قرآن میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے 5ویں ساری باتیں آج ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے اس کو پورا ایک ہی اس میں سیشن میں کیا جائے گا تو فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ 10، 11 اور 12، 13 تو اس کی وہ ہیں ہدایات ہیں، یعنی ٹھیک ہے۔ اس کو کوشش کریں گے دوسرے تیسرے حصے میں مکمل کر لیں گے، ہمیں وقت کی بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔